پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما خرم شیر زمان نے کہا ہے کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے، لیکن ملک کے کچھ لیڈرز افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ تاہم ملک میں امن و امان کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کوئی نہ کوئی ایسا آئینی راستہ اختیار کرے گی، آئین کے ذریعے کوئی نہ کوئی تبدیلی ہم لے کر آئیں گے۔ ہم صوبے سندھ کی عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کے رحم و کرم کے اوپر اور نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے سامنے ایک چیز ثابت ہوئی کہ ہم نے اپنی زبان سے صرف 149 کی آواز نکالی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل گئیں۔ ہم نے کہا کہ ہم 149 بھی لگا سکتے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب نے جھاڑو اٹھایا اور شہر میں صفائی شروع کر دی۔ تو چیف منسٹر صاحب، یہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ اس بات کو اپنے کان کھول کر سن لیں کہ اگر آپ نے صوبے سندھ کے اندر عوام کے مسائل حل نہیں کرے، اگر پینے کا پانی فراہم نہیں کرا، اسکولوں میں تعلیم آپ نے نہیں دی، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں دیں، اور اگر آپ نے عوامی مسائل صوبے سندھ کے اندر نہیں حل کیے تو کوئی نہ کوئی آرٹیکل ضرور آئے گا۔ سندھ اسمبلی میں اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو کنٹینر اور کھانا دے سکتے ہیں، لیکن مذہب کے نام پر تماشا لگانے نہیں دیں گے۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو سیاست میں استعمال کرنے پر چیف جسٹس سپریم کورٹ نوٹس لیں۔ میں حکومت سے بھی کہتا ہوں اور ان سارے اداروں سے کہتا ہوں، اور خاص طور پہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیا جائے، سو موٹو نوٹس لیا جائے اس بات کا کہ ایک شخص بچوں کو، جو بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں جاتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ایسا نظر آ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید دشمن ممالک وہ ملک بھی مولانا فضل الرحمان کی مدد کرنے کے لیے کافی قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو فائنینس بھی کر رہے ہوں، لیکن یہ اداروں کی ذمہ داری ہیں۔ پاکستان میں وہ ادارے جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ملک صحیح طریقے سے چلنا چاہیے، ملک کے اندر امن قائم ہونا چاہیے۔ آج میں اینٹی کرپشن سے بات کر رہا ہوں، اور میں اینٹی کرپشن سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تحقیقات کریں کہ پچھلے 6-7 سال کے اندر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو جو ملینز آف ڈالرز دیے گئے ہیں، کروڑوں روپے جو صفائی کے نام کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں، وہ پیسہ گیا کہاں ہے، وہ کس کے جیبوں کے اندر گیا ہے، کس کے بینک اکاؤنٹس میں گیا ہے، ان پیسوں سے دبئی میں، امریکہ میں کہاں پہ جائیداد خریدی گئی ہے، ان سب کی ہم چاہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن تحقیقات کرے۔ اور اگر اینٹی کرپشن تحقیقات نہیں کرے گی یہ صفائی کے معاملوں کے اوپر جو کروڑوں روپے کی چوری ہوئی ہے، تو پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم نیب سے گزارش کریں گے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی شہزاد قریشی کا کہنا تھا کہ مرید عباس کا ڈیفنس میں ناحق قتل ہوا، ایک قاتل گرفتار ہوا، دوسرا تاحال آزاد گھوم رہا ہے۔ میری کل ان کی بیوہ سے فون پہ بات ہوئی تھی، وہ بہت پریشان تھی، ان کے بہت کنسرن تھے کہ انویسٹیگیشن ٹیم پراپر کام نہیں کر رہی ہے، اور جو ایک جس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، عاطف زمان، وہ تو گرفتار ہو گیا تھا، لیکن جو اس کا بھائی جو اس قتل میں برابر کا شریک تھا، وہ آزاد گھوم رہا ہے، وہ فیس بک استعمال کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، اور جو اس میں ایک اہم گواہ ہے ریحان عمر، اس کو دھمکیاں تک دے رہا ہے۔ اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس کیس کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ جو ناحق قتل زرید عباس کا ہوا تھا وہ منطقی انجام تک پہنچے، قاتل گرفتار ہوں، اور جس طرح سے اس کا بھائی جو آزادانہ گھوم رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے کھلے عام، یہ دھمکیوں کا سلسلہ بھی بند ہو اور اس کو قانون کے شکنجے میں لیا جائے۔